الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالیاں ہمارے سامنے ہیں، یہ دیکھیں سامنے جالی ہے، تو ہم سامنے حضور علیہ السلام کے روزہ کی طرف رخ کر کے سلام بھی ایک دفعہ پیش کر دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وأحبابک وأزواجک وذریاتک وأہل بیتک أجمعین إلی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ یہ ہم شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اور اس کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بیان ہوا ہے جس میں گائے کا تفصیلی تذکرہ ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کا یہ نام متعین فرمایا، سورۃ البقرہ۔ قرآن کریم کی سب سے تفصیلی سورت ہے یہ، اور یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کے تقریباً تمام مضامین اللہ رب العزت نے ان کا احاطہ فرمایا ہے اس سورۃ البقرہ کے اندر۔ شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا یہ بھی ٹھیک ہے، اور قرآن کریم کو لینا چاہتا ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ الف لام میم، یہ پہلی آیت ہے۔ الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی کچھ سورتوں کے آغاز میں یہ الفاظ آتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے۔ الف لام میم را، الف لام را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، حامیم عین سین قاف نون یاسین، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ مقطعات قطع سے ہے، قطع کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا، تو مقطعات کا مطلب ہے وہ الفاظ جن کو ہم الگ الگ کر کے پڑھیں گے۔ الف لام میم، الگ الگ کر کے۔ حروف مقطعات جو ہیں یہ قرآن کریم کے متشابہ الفاظ میں سے ہیں۔ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں ہم پڑھیں گے کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ دو طرح کی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہ قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں، اور وہ اصل قرآن یعنی جو انسان کی ہدایت کے لیے جو آیات نازل کی گئی ہیں وہ محکم ہیں، مطلب بالکل واضح ہے، تفصیل بالکل واضح ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور بعض وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ قرآن کریم کی کچھ آیات متشابہات ہیں۔ متشابہات وہ ہیں یا تو ہمیں ان کا معنی ہی نہیں پتہ بالکل، یا ہمیں ان کا معنی پتہ ہے لیکن ہمیں ان کی کیفیت کا نہیں پتہ۔ معنی ہی پتہ نہ ہو جیسے حروف مقطعات ہیں، یہ متشابہات میں سے ہیں، اور یا معنی معلوم ہو لیکن ہمیں اس کی کیفیت پتہ نہ ہو، جیسے ہم نے کئی جگہ پڑھا ہے قرآن کریم میں، اور انشاءاللہ پھر پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت استوى علی العرش، اپنے عرش کے اوپر متمکن ہوئے، جلوہ افروز ہوئے۔ کیسے؟ آیا جس طرح ایک انسان بیٹھتا ہے اللہ رب العزت ایسے بیٹھے؟ کیا کیفیت ہے ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ۔ لہٰذا ہمارا کام کیا ہے؟ ایمان لے آنا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ متشابہات کے پیچھے وہی پڑتا ہے
جو یا فتنہ فساد چاہتا ہے یا اس کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اسی لیے حروف مقطعات کے نیچے اکثر لکھا ہوتا ہے اللہ عالم، بھائی اس کا مطلب اللہ ہی کو پتہ ہے، اس کی مراد اللہ ہی کو معلوم ہے. تو یہ حروف مقطعات، یہاں سے قرآن کریم کا سورہ البقرہ کا آغاز ہو رہا ہے. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب وہ کتاب، لا ریب نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس میں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ پہلا بنیادی اصول ہے جو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا، اور وہ بنیادی اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان اور یقین رکھو، پھر اس کو پڑھو، پھر فائدہ ہوگا. ایمان اور یقین رکھ کر جب اس کو پڑھو گے پھر فائدہ ہوگا. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. عجیب بات ہے، شک نہیں ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے جب تم پڑھو گے نا کہ فلاں چیز میں کامیابی ہے تو پھر ماننا کہ ہاں کامیابی اس میں. اور جب تم پڑھو گے نا کسی چیز میں کہ اس میں ناکامی ہے تو پھر اس پر 100% آ جانا کہ اس کو تو دیکھنا بھی نہیں ہے، اس کی طرف تو نگاہ بھی نہیں اٹھانی، اس کے بارے میں تو سوچنا بھی نہیں ہے. اور جس کے بارے میں اللہ فرمائیں گے نا کہ بھاگو اس چیز کی طرف، آگے بڑھو، تو اس میں پھر بھاگنا ہے. اس میں پھر یہ نہیں سوچنا کیا فائدہ ہے، کیا ملے گا، ایسے ہی لوگ باتیں کرتے ہیں. یہ پھر شک آ گیا، یہ شک آ گیا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مثال کے طور پر سود کے بارے میں فرمایا، یمحق اللہ الربا. اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ربا ہے، سود ہے، اس کو تو اللہ نے تباہ و برباد کر کے چھوڑنا ہے. یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا. اب کوئی شخص اگر یہ سوچے نہیں یار کوئی نہیں، میرا کام چلتا رہے گا، میرا بزنس اس سے بڑھے گا، مجھے فائدہ ہوگا، مجھے نفع ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے اندر شک ہے. پھر شک ہے، نہیں لا ریب فیہ، پہلے شک نکال کے آؤ، شک پہلے نکال کے آؤ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جو اللہ رب العزت نے اصول بیان کر دیے ہیں نا اس میں، وہ اصول ایسے ہیں کہ کامیابی ان اصولوں کے اندر اب منحصر ہو کر رہ گئی. اس لیے جب آپ پڑھیں نا کہ اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، پھر اس کو اپنانا ہے. اور جس کو پڑھے ہیں نا کہ اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے، پھر اس کو دیکھنا بھی نہیں. ورنہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یقین نہیں ہے، پھر شک ہے. ہدی للمتقین، یہ جواب ہے. ہدی للمتقین یہ جواب ہے. کس چیز کا؟ یہ ہماری دعا کا جواب ہے. یہ ہماری دعا کی قبولیت ہے. دعا کون سی؟ جو ہمیں سکھائی گئی اور ہم نے مانگی. کب مانگی؟ بار بار مانگی، ہر نماز میں مانگی. کیا مانگی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما. یہ ہم نے دعا مانگی، ہمیں سکھائی گئی کہ مانگو، ہم نے مانگی تو اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا. تم نے ہدایت مانگی، بار بار مانگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم سیدھا راستہ مانگو اور میں تمہیں نہ دوں؟ تم ہدایت مانگو اور میں تمہیں نہ دوں. یہ بھائی نے بڑی اچھی بات کی، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ وہ ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اس طرف موجود ہے، اس طرف کمر نہیں کرنی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی طرف کمر نہیں کرنی. اس لیے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا تو ان کا رخ اس طرف ہوتا ہے کہ اس طرف رخ ہو، اس طرف کمر نہ ہو. آپ کے قدم مبارک اس طرف ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت کا بہت احسان ہے، بڑی سعادت ہے ہمارے لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں پہلے اپنے اس گھر میں جمع فرمایا، پھر اس گھر میں جمع فرمایا،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھنا نصیب فرمایا۔ ہدی للمتقین، تو ہدایت ہے، وہ جو ہدایت مانگی نا وہ آ گئی، متقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یا اللہ، ساری انسانیت تو پرہیزگار نہیں ہے، ساری انسانیت پرہیزگار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ساری انسانیت کے لیے تو ہدایت نہ ہوئی، ساری انسانیت کے لیے ہدایت نہ ہوئی، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے۔ تو کیا انسانیت کا بڑا حصہ محروم رہے گا؟ کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ، ہمارے ایک ساتھی ہیں محبوب اختر بھٹی صاحب، شوگر پیشنٹ ہیں وہ، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ 3 چیزوں کا پرہیز کرنا ہے، 3 چیزیں غالباً ان میں ایک اس نے چاولوں کا کہا، ایک سگریٹ کا کہا، ایک اور چیز۔ انہوں نے کہا جی 2 چیزوں کا تو میں پرہیز کر لوں گا، تیسرا وہ نہیں ہو سکے گا۔ ڈاکٹر نے کہا نہ اپنا ٹائم ضائع کرو نہ میرا ضائع کرو، جاؤ۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر میرے علاج کا فائدہ حاصل کرنا ہے نا تو پھر یہ پابندیاں اختیار کرو، یہ پابندی اختیار کرو۔ لاہور میں بڑے معروف ایک حکیم گزرے ہیں، صدیق شاہین ان کا نام تھا۔ وہ پہلے مریض کو دوائی نہیں دیتے تھے، پہلے اس کو غذا دیتے تھے۔ جب یہ غذا تمہارے اندر جائے گی تو تمہارا وجود میری دوائی کا فائدہ حاصل کر پائے گا۔ اسی طرح جب ڈاکٹر کہتا ہے پرہیز کرو گے تو میری دوائی پھر تمہیں صحیح معنوں میں فائدہ دے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سیدھا تو کرو نا، پھر یہ قرآن تمہیں صحیح معنوں میں لے کے چلے گا۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ ہم یہ کہیں کہ حرام بھی چلتا رہے، قرآن بھی چلتا رہے، ہم یہ کہیں زنا بھی چلتا رہے، قرآن بھی چلتا رہے، نہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بناؤ تھوڑا سا، پھر اللہ ہدایت کے وہ دروازے کھولیں گے، پھر اللہ رہنمائی کے وہ دروازے کھولیں گے، اور پھر قرآن کے وہ دروازے اللہ کھولیں گے کہ انسان کو لگے گا کہ میرے سامنے ہدایت یوں سیدھی ہو گئی۔ ہدی للمتقین، اس کا فائدہ حاصل کرنا ہے تو پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو سیدھا کرو، تھوڑا سا اپنے اندر نیکی کا جذبہ لے کر آؤ، تھوڑا سا اپنے اندر خیر کا جذبہ لے کر آؤ، نماز پڑھنا شروع کرو، قرآن کی تلاوت شروع کرو، حرام سے بچنا شروع کرو، پھر راستے کھلتے ہیں، پھر عجیب راستے کھلتے ہیں، پھر راہ چلتے قرآن راستہ دکھاتا جاتا ہے، راہ چلتے قرآن راستہ دکھاتا جاتا ہے انسان کو۔ انسان سوچ رہا ہوتا ہے میں کیا کروں یہاں پر، فوراً قرآن اس کا راستہ اس کے سامنے کھل جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا عجیب معاملہ ہے۔ جب آپ اس طرح قرآن کو لے کے چلیں گے نا، اس طرح کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو قرآن کے رنگ میں ڈھالیں گے، آپ یقین کریں مشکل میں پڑیں گے نا تو قرآن خود آ کے آپ کا راستہ کھولے گا آپ کے سامنے، قرآن خود آ کے کہے گا کہ یہ راستہ اس میں کرو، ہدی للمتقین۔ تو اس کی جو صحیح ہدایت لینی ہے، فائدہ لینا ہے، تو تھوڑا سا اپنے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرو، تقویٰ پیدا کرو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش شروع کرو۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک موقع پہ فرمایا انسان کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، ان هذه القلوب تصدع، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، کیسے؟ کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء، جیسے لوہے کو پانی لگے تو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وما جلاؤها، اب وہ زنگ دور کیسے ہوگا اور دل صاف کیسے ہوگا؟ وہ زنگ دور کیسے ہوگا اور دل صاف کیسے ہوگا؟ آپ نے 2 چیزیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا بذکر الموت و بتلاوت القرآن، ایک موت کو یاد کرنا شروع کرو، ایک قرآن پڑھنا شروع کرو۔ جب موت کو یاد کرنا شروع کرو گے، تلاوت قرآن کی شروع کرو گے،
تو کیا ہوگا؟ تو ہوگا یہ، دل جو ہے وہ جو بند ہو گیا ہے کھلنا شروع ہو جائے گا۔ دل بند ہو گیا ہے، زنگ لگا ہے نا، دل بند ہو گیا ہے، کھلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ تو کرو نا، کچھ اپنے آپ کو تھوڑا سا بناؤ، کچھ قرآن پڑھنا شروع کرو گے، کچھ اللہ کا ذکر شروع کرو گے، کچھ گناہوں سے بچنا شروع کرو گے، تو پھر قرآن کھلنا شروع ہوگا۔ ھدی للمتقین۔ اب دیکھیں اگلی آیات جو ہیں، اگلی آیات وہ خود بخود اس کی تشریح کر رہی ہیں۔ کن لوگوں کے لیے قرآن راستہ کھولتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، ہدایت بنتا ہے؟ الذین، جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، غیب پر، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے لیکن ہم نے نہیں دیکھی۔ فرشتوں کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہیں، ہم سے تو غیب ہے نا۔ اللہ نے کہا 7 آسمان ہیں، ہم نے تو ایک بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے کہا ہیں، یہ ہے غیب۔ اللہ نے کہا میرا عرش ہے، کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اللہ نے کہا ہے، غیب ہے ہمارے لیے، مان لیا ہم نے۔ فرشتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھے، مان لیا۔ قبر میں فرشتے آتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہم نے نہیں دیکھے، لیکن اللہ نے کہا ہمارے لیے غیب ہے، مان لیے۔ ہر وہ چیز جو ہم نہیں دیکھی، ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ نے کہا ہے، اس کو مان لینا، یہ ہے غیب پر ایمان۔ یہ غیب پر ایمان ہے۔ جبرائیل آتے ہیں، اسرائیل آتے ہیں، نہیں دیکھے، زمین پہ آتے ہیں، ہماری مسجدوں میں آتے ہیں۔ فرشتے ہماری مسجدوں میں آتے ہیں، ہمارے گھروں میں آتے ہیں، نہیں دیکھے، لیکن اللہ نے کہا کہ ہیں۔ اللہ نے کہا ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے کہنے پر ایمان لے آئے۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ جنات بھی ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھے، ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، ہماری محفلوں میں ہوتے ہیں، ہماری مسجدوں میں ہوتے ہیں، ہمارے بازاروں میں ہوتے ہیں، لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ نے کہا ہیں، ہم ایمان لے آئے۔ ہر وہ چیز جس تک ہم نہیں پہنچ سکتے، نہ ہماری نظر پہنچ سکتی ہے، نہ ہماری سماعت، نہ ہماری عقل، نہ ہمارے ہاتھ، نہ ہمارے پاؤں، لیکن ان کا وجود ہے، اللہ نے کہا ہے، ہم نے مان لیا۔ اسے کہتے ہیں غیب پر ایمان۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون، اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب نماز کے جتنے اصول ہیں ان سب کو اختیار کرنا، جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جیسے وضو کر کے نماز پڑھنا، جیسے لباس کا اہتمام کر کے نماز پڑھنا، جیسے نماز کے اندر نظروں کو اپنی جگہ پہ رکھنا، ہاتھوں کو اپنی جگہ پہ رکھنا، پاؤں کو اپنی جگہ پہ رکھنا، سینے کو اپنی جگہ پہ رکھنا، وقت کا خیال رکھنا، تلاوت کو بہترین انداز میں کرنا، دھیان نماز کی طرف لگانا، یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو اسے کہتے ہیں نماز کا قائم کرنا۔ نماز کا قائم کرنا کوئی اضافی چیز نہیں ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ اور یہ اللہ نے کہا ہے نماز قائم کرو، تو بھائی نماز قائم یہی ہے۔ وہ جب ہم نماز کھڑی ہونے لگتی ہے نا تو ہمیں باقاعدہ ایک طریقہ سکھایا گیا۔ طریقہ کیا ہے؟ کہ اقامت کا ہو۔ اقامت میں کیا ہے؟ قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی۔ یہی ہے نماز کا قائم ہونا، کہ جب وقت کا خیال رکھ کے جماعت کے ساتھ صفائی ستھرائی، پاکیزگی، قبلہ رخ، سطر اور رکعات کا لحاظ کرنا اور ترتیب کا لحاظ کرنا، دھیان نماز کی طرف لگانا، ہر قسم کے گناہ اور برائی سے بچانا، یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ تو جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو دیا ہے، يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں۔ آپ ان لفظوں پہ غور کریں نا، ان لفظوں پہ غور کریں، دماغ سیدھا ہو جاتا ہے۔ جو ہم نے دیا ہے، یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے خالی ہاتھ ہے، یا تو ہے نا پیدائشی طور پر لے کے آئے، اچھا جب مرے گا نا تو خالی ہاتھ جائے گا،
اس دوران اللہ اس کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ انسان کہتا ہے میں نے اپنے محنت سے کمایا، میں نے اپنے ہنر سے کمایا، میں نے اپنی عقل سے کمایا۔ وہ پڑھا بھی ہے، ہم نے پڑھیں گے دوبارہ۔ قارون نے بہت بڑا دعویٰ کیا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، ارے میرے پاس جتنے خزانے ہیں نا یہ میرا کمال ہے، میرے علم کا، میرے ہنر کا کمال ہے، اس نے یہ کہا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ارے ہم نے دیے تجھے۔ وہ کہتا میرا کمال ہے، اللہ نے کہا اچھا میں لے رہا ہوں کمال، بچ کے دکھا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کا سارا جو خزانہ تھا، جتنے خزانے تھے وہ اللہ نے اس سمیت زمین میں دھنسا دیے۔ لے روک کے دکھا، بچا کے دکھا۔ ہم نے دیا ہے، ہم نے دیا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں اس میں سے کچھ ہماری رضا کے لیے، ہماری رضا کے لیے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو وہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے والذین، اور وہ لوگ یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بما، اس پر جو انزل، نازل کیا گیا، الیک، اے اس روزے والی ہستی آپ پر، اے اس روزے والی ہستی آپ پر۔ ہاں آج ہم یہاں موجود ہیں، آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم ان کی طرف رخ کر کے کہہ سکتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا۔ تو وہ ایمان والے، وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پہ نازل ہوا۔ وما انزل، اور جو نازل کیا گیا۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے پاس درس حدیث دیا کرتے تھے۔ درس حدیث غالباً 18 سال یا اس سے بھی زیادہ انہوں نے درس حدیث دیا یہاں پر۔ تو جب حدیث پڑھتے ہیں نا تو حدیث کے الفاظ یہ ہوتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاظ یہ ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ روزے کے پاس تھے تو وہ جب یہ حدیث پڑھتے تھے تو کہا کرتے تھے قال صاحب ھذا القبر، اس قبر والے نے فرمایا، کیونکہ سامنے ہوتے تھے نا، ہم بھی سامنے ہیں، قدموں میں ہیں، سعادت ہے ہمارے لیے، قدموں میں ہیں۔ تو وما انزل بما انزل الیک، اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، آپ کے ماننے والے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تو جو آپ پر، اے روزے والے، جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل، اور جو نازل کیا گیا من قبل کا، آپ سے پہلے، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ، اور آخرت پر، یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب میں بہت سی چیزیں آ گئی۔ قیامت غیب ہے، قیامت غیب ہے، اللہ کی ذات غیب ہے، فرشتے غیب ہیں، جنات غیب ہیں، سینکڑوں ہزاروں چیزیں آ گئیں۔ وہ ان تمام غیب کی چیزیں جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلی چیز ایمان بالغیب، دوسری چیز نماز کا قائم کرنا، تیسری چیز اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چوتھی چیز قرآن کریم پر ایمان رکھنا، اور پانچویں چیز قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان رکھنا، اور چھٹی چیز آخرت پر یقین رکھنا۔ یہ 6 چیزیں جن میں ہوں گی، 6 چیزیں، تو ان کے لیے 2 باتیں ہیں، 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات ھدی للمتقین، یہ قرآن ان کے لیے ہدایت بنے گا، قرآن ان کے لیے ہدایت بنے گا۔ دوسری بات اولئک، وہی لوگ، علی ھدی، سیدھے راستے پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور وہی لوگ، هم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب فلاح اور کامیابی کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے زیادہ تر مراد
آخرت کی فلاح اور کامیابی ہوگی، آخرت کی فلاح اور کامیابی۔ گویا یہ لوگ جو یہ صفات اپنائیں گے، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کامیابی کا پروانہ ان کے ہاتھ میں جمائے گا، اور دنیا کے اندر یہ قرآن ان کے سامنے سیدھا راستہ دکھائے گا، ان کی رہنمائی کرے گا۔ بس یہ آج یہاں تک، ایک دفعہ اس کو دہرا دیتے ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، الذین، جو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، والذین، اور جو لوگ، تھوڑا ادھر ہو جائیں، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بما، اس پر جو، انزل الیک، اے نبی علیہ السلام آپ کی ذات پر اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارا سبق تو مکمل ہو گیا ہے، ہم مختصر سی دعا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو اپنی مزید ہماری گفتگو ہے وہ بھی کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدنا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك وأحبابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين إلى يوم الدين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين۔ إله العالمین، سب سے پہلے آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں اس گھر کے اندر حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی، سب سے بڑھ کر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھنے اور حضور علیہ السلام کے قدم مبارک میں بیٹھنے کا شرف اور سعادت نصیب فرمائی۔ یا اللہ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی حمد اور آپ کی ثنا بیان کرتے ہیں، اور یا اللہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ کروڑہا کروڑہا، اربہا اربہا، کھر بہا کھر بہا، جہاں انسانی تعداد اور گنتی ختم ہو جاتی ہے، اللہ اپنی شایان شان حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام قبول فرما، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر پیش فرما۔ بلکہ ہم سامنے ہیں، اور جو حضور علیہ السلام کے پاس آ کر درود پڑھتا ہے، حضور سنتے ہیں، خود حضور علیہ السلام خود سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی، ہم آپ کی خدمت میں، آپ کے یہ نام لیوا، آپ کی محبت میں آپ کے گھر حاضر ہوئے، آپ کے روزے پہ حاضر ہوئے، سلام پیش کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہمارا سلام قبول فرمائیے، ہمارا سلام قبول فرمائیے، ہمارا سلام قبول فرمائیے، ہمارا سلام قبول فرمائیے۔ آپ نے کہا تھا، بالکل کہا تھا، سچ کہا تھا کہ جب کوئی سلام پیش کرتا ہے، اللہ اس کا سلام مجھ پر پیش کرتے ہیں تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ہم اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن آپ رحمت للعالمین ہیں،
آپ سراپا رحمت ہیں، سراپا شفقت ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہیں، ایمان والوں پر تو بہت ہی رحم کا معاملہ کرنے والے، شفقت کا معاملہ کرنے والے۔ وہ جو سلام کا جواب دیتے ہیں، ہمیں بھی مرحمت فرما دیجئے، ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے، ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، ہماری حاضری کو قبول فرما لیجئے۔ مولا کریم آپ بھی قبول فرما لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری درود کو، سلام کو، ہماری حاضری کو قبول فرما لیجئے۔ ہم قدموں میں بیٹھے ہیں اس التجا کے ساتھ کہ یہ سعادت، یہاں آنا، حاضر ہونا، سلام پیش کرنا، قدموں میں بیٹھنا ہمیشہ ہمارا نصیب فرما دیجئے، ہمیشہ ہمارا مقدر فرما دیجئے۔ اس گھر کے دروازے ہمیشہ ہم پر کشادہ اور وسیع فرما دیجئے، اور جو راستے میں کہیں رکاوٹیں آتی ہیں ان کو دور فرما دیجئے۔ یہ رمضان آیا، ایسا آیا کہ اللہ کے گھر میں حاضری ہوئی اور اس کے بعد یہاں حاضری ہوئی۔ یا اللہ ہمارا ہر رمضان ایسا بنا دیجئے، یا اللہ ہمارا ہر رمضان ایسا بنا دیجئے، ہمارے سارے روزے ایسے بنا دیجئے۔ آدھا رمضان ادھر گزرے، آدھا رمضان ادھر گزرے، اللہ کے حبیب یہ فیصلے ہمارے حق میں فرما دیجئے، یہ ہمیں مقدر فرما دیجئے، یہ ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم قطعاً اس قابل نہیں ہیں، لیکن ہم التجا کرتے ہیں، اپنی رحمت ہمارے شامل حال فرما دیجئے، اپنی رحمت ہمارے شامل حال فرما دیجئے۔ الہ العالمین، یہ جو ساتھی بڑی محبت سے آئے ہیں، بڑے وقت سے محنت کر رہے تھے، نیتیں کر رہے تھے، ارادے کر رہے تھے، آپ نے ہاتھ پکڑا، آپ نے قدم قدم ہمیں چلایا، یہاں پہنچایا۔ الہ العالمین ہمارا یہ آنا قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ان کو ہر طرح سے نواز دیجئے، ان سب کی بخشش فرما دیجئے۔ یا اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجئے، یا اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجئے، پورا اجر و ثواب عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ جو نیکی ہے ان کی نسلوں میں جاری فرما دیجئے۔ یا اللہ آج ہم جس طرح آپ کے گھر حاضر ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہیں، کل قیامت والے دن ایسے ہی حضور کا ساتھ نصیب فرما دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں وہاں بھی جگہ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ وہاں بھی جگہ نصیب فرما دیجئے۔ یہاں ہم آئے ہیں، ہم سے کہیں کمی کوتاہی ہوگی، کمزور ہیں، ایمان میں بھی کمزور ہیں، جسمانی قوتوں میں بھی کمزور ہیں، بہت کمی ہوئی ہوگی۔ یا اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی آپ کے گھرانوں میں حاضر ہوئے ہیں، آپ کے روزے پہ حاضر ہوئے ہیں، آپ کی مسجد میں حاضر ہوئے ہیں، جو ادب تھے ہم سے نہیں ہو پائے ہوں گے، ہم معافی کے خواستگار ہیں، ہم معافی کے طلبگار ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، معاف فرما دیجئے۔ ہم معافی کے طلبگار ہیں، ہم وہاں سے حاضر ہوئے ہیں سلام کے لیے بھی، معافی کے لیے بھی، سلام قبول فرما لیجئے اور معافی نصیب فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، دنیا میں معاف فرما دیجئے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ہماری سفارش فرما دیجئے۔ ہم سفارش کی التجا کے لیے بھی حاضر ہوئے ہیں، ہماری سفارش فرما دیجئے۔ اے اللہ کے نبی، ہم سفارش کی التجا کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ہماری سفارش بھی فرما دیجئے۔ جن لوگوں نے ہمیں کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ ہمارا سلام پیش کرنا، ہم آئے ہیں، ان کا سلام بھی قبول فرما لیجئے، ان کی جو دعائیں تھیں وہ بھی قبول فرما لیجئے، ان کی جو التجائیں تھیں، سفارش کی التجا تھی، شفاعت کی التجا تھی، وہ بھی قبول فرما لیجئے۔ ہمارے جو بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجئے، اور اللہ کے نبی ان سب کی طرف سے ہم سلام پیش کرتے ہیں، ان سب کی طرف سے قبول فرما لیجئے، ان سب کی طرف سے ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب، اے کائنات کی سب سے بہترین مخلوق اور انسان، اور اے قیامت کے روز ساری انسانیت کے سردار، سارے انسانوں کے، سارے نبیوں کے سردار، سب کے امام، سب کے قائد، سب کے شافع، اور خصوصاً ہم گناہ گاروں کے شافع، ہم سارے ایمان والے، ساری امت کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ ہماری خواتین کی طرف سے قبول فرما لیجئے، ہمارے بڑوں، جوانوں، بزرگوں، اور ہمارے زندہ اور ہمارے جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی طرف سے قبول فرما لیجئے۔ ہم ایک اور ارادہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی اس روزے کے سامنے قرآن شروع کیا ہے،
اور آپ کی اس مسجد میں شروع کیا ہے، اور یہیں پر تکمیل کی سعادت نصیب فرما دیجیے، یہیں پر تکمیل کا شرف نصیب فرما دیجیے۔ تو راستے میں رکاوٹیں ہیں تو دور فرما دیجیے۔ ہمارے جو ساتھی دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے ساتھ تھے قرآن کے شروع میں، آغاز میں ہمارے ساتھ تھے، پھر دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ نے اٹھا لیا ہے، یا اللہ اس تکمیل میں اور تکمیل کے بعد جو آغاز ہوا ہے اپنے فضل سے آپ قادر ہیں، یا اللہ اس آغاز میں انہیں بھی شامل فرما دیجئے، تکمیل میں بھی ان کو شامل فرما دیجئے، آغاز میں بھی شامل فرما دیجئے۔ جس کی جو جائز حاجات ہیں یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما دیجئے، خصوصاً اہل فلسطین یا اللہ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دیجئے، ان کے حالوں پہ رحم فرمائیے، ان کی مشکل وقت کو ختم فرما دیجئے، انہیں اپنے گھروں کی واپسی نصیب فرما دیجئے، اور جو ایمان والے دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو غالب فرما دیجئے اور دشمن کو مغلوب فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہماری مسجد بدر السلام جس کی طرف سے ہم حاضر ہوئے ہیں، وہاں کے جتنے ساتھی ہیں، جتنے احباب ہیں، حیات ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں، منتظمہ ہے، اساتذہ ہیں، خادمین ہیں، طلباء ہیں، نمازی احباب ہیں، جو ہیں ان کے متعلقین ہیں، ان کے عزیز و اقارب ہیں، یا اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائیے، سب کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ کوئی ایسی صورت پیدا فرما دیجئے اگلی دفعہ ہم حاضر ہوں تو سارے اکٹھے ہوں، یا اللہ ایسی شکل پیدا فرما دیجئے، ایسی صورت پیدا فرما دیجئے، ہم سب مل کر اے اللہ کے نبی آپ کی ذات پر درود پیش کریں، حاضر ہوں آپ کے روزے پر، ایسی صورت پیدا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔